ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے، اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ 7 برباد کر دینے والی، تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے 7 گناہوں کو ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کے اندر سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب شریک چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، چاہے وہ جن ہو یا فرشتہ ہو، کسی کو بھی اللہ کی ذات کے برابر جب ٹھہرایا جائے گا تو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کی ذات چاہے تو انسان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے، لیکن ایک ایسا گناہ جسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، سارے کے سارے افعال وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گناہ، اور اسی شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اور ایمانداروں کو خطاب میں ارشاد فرمایا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر اے نبی آپ مشرکین کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں، میں آپ کے ہاتھوں کو تو واپس پلٹا سکتا ہوں لیکن مشرکین کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ فرمایا انسان کے گناہوں کو تباہ کر دینے والا پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دینے والا گناہ ہے۔
دوسرا فرمایا السحر، جادو کرنا، جو جادو کرتا ہے یا جو جادو کرواتا ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا پکا جہنمی ہے، جسے آج میں اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہر کوئی لگا ہوا ہے، سلسلہ جاری ہے، بوڑھے بھی لگے ہوئے ہیں، نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں، مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ عورتیں جا رہی ہیں، بہو اپنی ساس کے خلاف جادو کروا رہی ہے، بہو اپنے سسر کے خلاف جادو کروا رہی ہے، بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جادو ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تسحر او تسحر له او تکہن او تکہن له لیس منا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو جادو کرے یا کسی کے لیے کروائے، جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، جو اپنے مستقبل کی خبریں پتا کرنے کے لیے کسی عراف کے پاس جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو اسے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، کہتا ہے تمہارا یہ سال کیسا گزرے گا، وہ آنکھوں کی لکیریں دیکھ کر تقدیر بتا دیتا ہے، وہ ناخنوں کے اندر چور اور ڈاکو کا پتہ بتا دیتا ہے، کہتا ہے یہ ناخن ایک سکرین بن جاتی ہے جس کے اوپر میں چور اور ڈاکو کو دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس گیا، عراف وہ جو اسے مستقبل کی خبریں بتانے والا، جو اسے کل کی خبریں بتانے والا، وَيُصَدِّقُ بِهِ، اور اس بات کی تصدیق کی جو عراف کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے محمد کے اوپر اتاری، یعنی اس نے قرآن کا انکار کیا۔ کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی مستقبل کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے تقدیر کے حال معلوم کرو، یہ میرا ہاتھ چیک کرو، اور پھر جی جس طرح یہ کوئی وزیر اعظم آتا ہے، صدر آتا ہے، کہتے ہیں جی یہ 5 سال اس کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ مستقبل کی خبریں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وہ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، السحر، وہ جادو کروانا یا جادو کرنا ہے۔